اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرہ الا قلیل صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ذیشان اختر صاحب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب، جناب شیخ عثمان فاروق صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، محترم صہیب عمار صاحب امیر جماعت اسلامی ملتان، میری بہت ہی قابل احترام سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر عمیرہ طارق صاحبہ، ہماری جنوبی پنجاب کی ناظمہ محترمہ شازیہ سیال صاحبہ، ذمہ داران جماعت اسلامی، ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر محترم، تاجروں کے نمائندہ رہنمایان، علماء کرام، اساتذہ کرام، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں اور دور دور سے تشریف لانے والی میری بہت ہی قابل احترام عزت مآب بہنوں، میری بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میں سب سے پہلے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس شدید گرمی میں آپ لوگ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی امت سے تعلق کے حوالے سے یہاں پر آئے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے لوگوں سے ہمارا تعلق، ہمارا ان سے رابطہ اور واسطہ، وہ تعلق اللہ کی اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ وہ قبلہ اول ہے جس کے تحفظ کے لیے اہل فلسطین لڑ رہے ہیں، 100 سال سے زائد وہ مسلسل صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچوں کو اسرائیل اسنائپر سے ٹارگٹ کر کے شہید کر رہا ہے، ہسپتالوں پہ بم پھینک رہا ہے، پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر اس سفاک نے بنا دیا ہے، اور اسرائیل کی پشت پر امریکہ کھڑا ہے۔ اسرائیل کے سر پہ دہشت گرد امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اس کو بم بھی فراہم کرتا ہے، ڈالر بھی فراہم کرتا ہے کہ جاؤ اور فلسطینیوں کو قتل کرو، مارو اور ان کی نسل کشی کرو۔ تو یہ جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ جو نسل کشی فلسطین کی اور فلسطینیوں کی ہو رہی ہے، اس میں امریکہ اور اسرائیل برابر کے شریک ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو یہ جرت اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلم حکمران بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بے حمیت ہو گئے ہیں، انہوں نے غیرت کی چادر اتار دی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بزدل دشمن طاقتور بن گیا ہے۔ اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ اسرائیل کو تو حماس نے، نہتے لوگوں نے، کمزور لوگوں نے، ہوم میڈ راکٹ بنانے والوں نے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی بندوقوں والوں نے، پیرا ٹروپرز نے 7 اکتوبر 2023 کو شکست فاش دے دی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو ہرا دیا، اس کی فوج کو شکست دے دی، اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو توڑ دیا۔ یہ حماس ہیں، یہ امت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ القسام بریگیڈ ہے، یہ سب کا سر فخر سے اونچا کرنے والے مجاہد ہیں، یہ قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں، ان سب کو ہم عزت اور تکریم سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تو اسرائیل کو ہرا دیا، لیکن اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ حماس کا مقابلہ کرتے، وہ فلسطینیوں سے لڑ سکتے، اس لیے کہ لڑائی کے محاذ پہ تو اسرائیل شکست کھا گیا، اور اس کے بعد اس نے بدلہ لینا شروع کیا، نہتے لوگوں پہ بمباری کر رہا ہے، فاسفورس بموں سے لوگوں کی جسموں کو جلا رہا ہے۔ اگر 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں تو 20,000 بچے ہیں، 20,000 عورتیں ہیں،
پوری دنیا میں اس طرح کی جدید دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم سنا کرتے تھے، تاریخ پڑھا کرتے تھے کہ انسانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، شہروں کے شہروں کو تاراج کر دیا جاتا تھا، لاشیں بکھری ہوئی ہوتی تھیں، ہماری عقل حیران ہوتی تھی کہ انسانوں کا یہ قتل عام کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے آج کے زمانے میں، اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس میڈیا کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے ان قاتلوں اور سفاکوں کو دیکھ لیا جن کی تاریخ یہی ہے کہ وہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ ٹھیک نعرے آپ لگا رہے تھے کہ واقعی قاتل لوگ ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ امریکہ جو اس وقت اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، امریکہ اس کی دریافت کے ساتھ ہی مقامی ریڈ انڈینز کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ یورپ کے جو غنڈے تھے وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر گئے غلام بنا کر کہ جن کے جو تالے تھے اور ان کے نزدیک ان کو کوئی انسانیت کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہ یورپ کے غنڈے تھے جنہوں نے مقامی لوگوں کو بھی قتل کیا اور کروڑوں کی تعداد میں سیاہ فاموں کو اپنی اس جنگ کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اس پر امریکہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ امریکہ ہے جس نے ایٹم بم گرایا اور ہیروشیما ناگاساکی کو اس نے آگ اور خون سے نہلا دیا۔ یہ امریکہ ہے جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، جس نے عراق میں لشکر کشی کی، جس نے افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ پوری دنیا میں حکومتوں کے تختے یہ الٹتا ہے، پوری دنیا میں افراتفری یہ پھیلاتا ہے، بھوک اور ننگ میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے آبادیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے امریکہ سے محبت کرنے والوں کو اور امریکہ کی مالا جپنے والوں کو، حکمرانوں کو اور اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس سے امید لگا کر بیٹھے ہو وہ کسی کا وفادار نہیں ہے۔ وہ استعمال کرنا جانتا ہے، وہ حکومتوں کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ جرنیلوں کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ وزیر اعظموں کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ اپوزیشن کو بھی استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس کی یہ تاریخ ہے۔ اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں اور متحد ہو جائیں، سب مل کر کھڑے ہوں، امریکہ کی بھی مذمت کریں، اسرائیل کی بھی مذمت کریں۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مذمت کرو اور اسرائیل کی مذمت کرو تو بجائے اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی جائے، یہ لوگ تو مفتیان کرام کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاد کا فتویٰ دینے والوں کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم بائیکاٹ کرو وہ مصنوعات جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ کرو۔ قوم رسپونڈ کر رہی ہے، تاجر بات سن رہے ہیں، وکلاء نے اپنی بار سے ان پروڈکٹس کو دیس نکالا دینا شروع کر دیا ہے۔ پوری قوم میں بیداری ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بائیکاٹ کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کیمپین چلا رہے ہیں، جو حماس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور امریکہ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تاریخ کے اس موڑ پر جو بھی یہ سوال اٹھائے گا کہ بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے اور جہاد کے فتوے سے کیا ہوتا ہے، وہ اسرائیل کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ یہودیوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرے گا۔ جو بائیکاٹ کا مخالف ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے یکسوئی کے ساتھ بائیکاٹ کی اس کیمپین کو جاری رکھیں۔ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو بائیکاٹ کے خلاف پریشان ہیں اور سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، شاید یہ اناڑی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب جنہوں نے جہاد کا یہ فتویٰ دیا کہ مسلم حکمرانوں اور فوجوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جو ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، شاید یہ اناڑی ہیں۔ لیکن جب غور کیا اور تفصیل میں جا کر دیکھا تو یہ اناڑی نہیں تھے، یہ کھلاڑی تھے، اور یہ کھلاڑی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اناڑی ہو یا کھلاڑی ہو، ان سب کو آپ
اپنی صفوں سے دیس نکالا دیجئے. میں حکومت سے بھی کہتا ہوں, اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں, اب بھی وقت ہے. آپ کو لوگوں نے, اگر اپوزیشن کے لوگوں کو, بڑی بڑی جماعتوں کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, تو کروڑوں لوگوں کی اگر آپ نمائندگی کرتے ہیں تو یہ کروڑوں انسان تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, حماس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. تو آپ کیوں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کیوں ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ حکمران غلامی کر رہے ہیں تو اپوزیشن بھی یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اس سے بڑے غلام ہیں. اس لیے انجمن غلامان امریکہ سے کہتا ہوں کہ یا تو تم امت کی ترجمانی کرو یا ہمارے سروں سے ہٹ جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, ملتان کے رہنے والوں, میں اولیاء کرام کی سرزمین میں آیا ہوں, میں محبتوں کی سرزمین میں آیا ہوں, اور یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تاریخی غزہ مارچ منعقد کیا ہے, یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اس بائیکاٹ کی کیمپین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور بچے بچے کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ فلسطین ہمارا ہے, قبلہ اول ہمارا ہے, اور یہ صہیونی اور یہودی جو ہزاروں سال کی ایک تاریخ رکھتے ہیں, اور یہ تاریخ کیا ہے؟ ان یہودیوں کی یہ تاریخ ہے, ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ تاریخ ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کی بارش کی, انہوں نے کفران نعمت کیا, ان کو سہولتیں دی گئیں, یہ منکر بن گئے, یہ ناشکرے بن گئے, اسی لیے ان پر عذاب آتے رہے, اسی لیے یہ معتوب ہوتے رہے. اور ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ فلسطین میں جب یہ پہنچے تھے تو فلسطین میں تو مقامی لوگوں کو کا قتل عام کر کے یہ آئے تھے, انہوں نے قبضہ کیا تھا. لیکن تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کبھی بخت نصر نے اور کبھی رومیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کو ختم کر کے رکھ دیا. یہ مسلمان تھے, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے یہودیوں کے لیے مذہبی رواداری کرتے ہوئے ان کو عبادت کی اجازت دی تھی. یہ سلطان سلیم تھا, ترک سلطان تھا, جس نے ان کے لیے وہ معبد جو ختم ہو چکا تھا, وہ دیوار جو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی, اس کو نکال کر ان کو اجازت دی کہ تم عبادت کر سکتے ہو. یہ مسلمان ہیں, یہ ان کا کریکٹر ہے, اور تمہارا یہ کریکٹر ہے کہ تم نے تو فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا, ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا, ان کا قتل عام کر دیا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ صرف انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ بھی ہے, اور انسانیت دوست جتنے لوگ بھی ہیں, چاہے وہ مغرب میں ہیں یا مشرق میں ہیں, ان سب کو اکٹھا کرنا ہوگا. بعض امیر لوگوں کو جمع کر کے ان ظالموں کے خلاف اٹھا کر کھڑا کرنا ہوگا اور اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہوگا. لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمانی مسئلہ ہے, یہ مذہبی مسئلہ بھی ہے, اور اپنے مذہبی عقائد کے مطابق یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ جبر کر رہے ہیں. اس لیے ہم صہیونیوں کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تم قتل عام کر رہے ہو, ہم امت میں بیداری پیدا کریں گے. تم ہمارے بچوں کو مارو گے, ہم ایک ایک بچے کا تم سے بدلہ لیں گے انشاءاللہ, تم سے انتقام لیں گے انشاءاللہ. اور آج ہماری یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ ہمارے سروں پر وہ حکمران طبقہ مسلط ہے جو امریکہ کا کاسالیس ہے, جو امریکہ کا غلام ہے, جو اسرائیل سے خوف کھاتا ہے یا پھر یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو خوش کر کے ان کے اقتدار کو دوام ملے. یہ ہماری بدقسمتی ضرور ہے کہ غیرت اور حمیت کا جنازہ ان 56-57 اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے نکال دیا ہے. لیکن ہم گناہگار ہیں, خطاکار ضرور ہیں, لیکن یہ امت بے حمیت نہیں ہے, اس کی حمیت جاگ رہی ہے, اس کی غیرت جاگ رہی ہے, اور پوری دنیا میں اب لوگ بیدار ہو رہے ہیں. ملتان میں اس سے پہلے تو کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا نا, انسانوں کا یہ سمندر اس سے پہلے کب کسی نے دیکھا ہے؟ ان ماؤں بہنوں کی اس آمد کو ہم امت کی بیداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کی نوید سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی یہ سرزمین انشاءاللہ بیداری کا ایک پیغام لے کر آ گئی ہے. پوری دنیا میں اب یہ بیداری کوئی نہیں روک سکتا. پرسوں میں انشاءاللہ اسلام آباد جا رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں
کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ. 20 تاریخ کو اتنے لوگ ہوں گے کہ کوئی گن نہیں سکے گا. اس لیے اس بیداری کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اور میں تو حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو تم حالات کو بھانپ لو، نوشتہ دیوار کو پڑھ لو، رائٹنگ آن دا والز کو اچھی طرح سے سمجھ لو، ورنہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں تمہیں تاریخ غداروں کے نام سے یاد رکھے گی، بے غیرتوں اور بے حمیتوں کے نام سے یاد رکھے گی. اس لیے صرف زبانی جمع خرچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور سامنے آ کر بتائیے وزیر اعظم صاحب، یہ کیسے جوئش کانگریس والے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم نے قرارداد کو نرم کیا ہے؟ واضح طور پر سامنے آؤ اور بتاؤ کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو پہلے دن سے اسرائیل کا مخالف ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو استعمار کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جب سے لے کر اب تک ہماری ایک ہی پالیسی ہے. درمیان میں کئی جمہوریتیں بھی، کئی ڈکٹیٹرز بھی آئے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن یہ جرأت کسی کو نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے حق میں کوئی کام کرے. اس لیے اگر موجودہ حکمرانوں میں سے بھی کسی نے سوچا بھی کہ اسرائیل کے لیے کوئی کلمہ خیر کہنے والوں کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یا اس نیریٹو کے لیے کوئی کام کریں گے، واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، یہ قوم، یہ مائیں بہنیں، یہ نوجوان ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. اسرائیل ناجائز ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کی کسی بھی شکل کو تسلیم نہیں کرتے. فلسطینیوں کا ساتھ دو اور مسلم ممالک کو بھی اکٹھا کرو. آرمی چیف نے گزشتہ دنوں غزہ سے یکجہتی کی بات کی، اچھی بات کی کہ کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی غزہ کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. لیکن آرمی چیف صاحب، بات یہاں پر ختم نہیں، یہاں سے شروع ہونی چاہیے. آپ بہت سی چیزوں میں وزیر اعظم اس پہ خط لکھیں اور ایک ایسا اجلاس کیا جائے جہاں سے واضح پیغام دیا جائے کہ بہت ہو چکا ہے. اگر ہمارے بچوں کا قتل عام نہیں رکا، اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو پھر ہم پیش قدمی کریں گے. انڈونیشیا اور ترکی سے بات کیجئے، ملیشیا سے بات کیجئے اور پھر رشیا سے بھی بات کیجئے، چائنا سے بھی بات کیجئے. ہمیں وزیر اعظم صاحب بتائیں انہوں نے کیا پیش رفت کی ہے. ان سے ہم نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ ڈپلومیٹس کا ایک وفد بنائیے، پارٹیوں کا ایک وفد بنائیے، قومی کنسنسس بھی پیدا کیجئے، انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کیجئے. آپ نے اس کام کو نہیں کیا. آج اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں وفود کو بھیجیں اور فریڈم فلوٹیلا کی سطح پر ایک کانوائے چلنا شروع ہو اور حصار کو توڑنے کی بات کرے. اسرائیل ٹھہر نہیں سکے گا، ٹرمپ بھاگ کر آئے گا. ابھی وہ جو سب کو بلا رہا ہے خود آ کر بیٹھے گا اور جنگ بندی کروائے گا. لیکن آپ طاقت کا تو مظاہرہ کیجئے، آپ حمیت کا تو مظاہرہ کیجئے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو بہت دور آباد ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کا ہدف یہ نیوکلیئر طاقت پاکستان ہے. اسرائیل کا ہدف گریٹر اسرائیل بھی ہے اور وہ پاکستان کو دشمن سمجھتا ہے. کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. اس لیے یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. آج سے 78 سال پہلے لیاقت علی خان نے بتا دیا تھا، امریکیوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. نوزائیدہ مملکت تھی، سب کچھ تباہ حال تھا. آفر کی گئی کہ تمہیں آگے بڑھا دیں گے، تمہیں دولت دے دیں گے، تمہیں ٹیکنالوجی دے دیں گے، بس اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو لیاقت علی خان نے کہا تھا ہم اپنی روح کا سودا نہیں کرتے. یہ جو فلسطین ہے یہ ہمارا دل ہے، یہ ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کی باتوں سے نہیں، اقدامات سے آپ کو جانچا جائے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تیاری کرو، ابھی معاملہ ختم نہیں. آج سے معاملہ شروع ہوا ہے. بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے اور 26 اپریل کو پاکستان کی تاریخی سب سے کامیاب ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی. تیار ہیں آپ اس کے لیے کہ نہیں تیار ہیں؟ ہم نے پہلے 22 تاریخ کا اعلان کیا تھا، فلسطینی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن پھر تاجروں نے ہم سے رابطہ کیا. ان کی کئی تنظیمیں مختلف اوقات میں ہڑتال کر رہی تھیں
اور ہم نے کہا کہ آپ 22 پہ آ جائیے، لیکن انہوں نے مشاورت کی اور آج تاجروں کے اعلیٰ سطحی وفد نے ہم سے ملاقات کی اور گزارش کی کہ ہم سب مل کر ایک دن پر اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی اس کو ریوزٹ کر لیجئے۔ تو یہ معاملہ چونکہ غزہ کا ہے، یہ معاملہ انسانیت کا ہے، یہ معاملہ ایمان اور عقیدے کا ہے، یہ معاملہ سیاست کرنے کا نہیں ہے کہ تیری ہڑتال کہ میری ہڑتال، پوری قوم کی ہڑتال ہوگی اور 26 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ، پورا پاکستان بند ہوگا۔ فلسطینی قیادت الحمدللہ اس میں آن بورڈ ہے اور اب ہم دیگر ممالک سے بھی رابطہ آج سے شروع کر دیں گے، اور یہ اسٹرائک صرف پاکستان کی نہیں رہے گی، جس طرح ہمیشہ پاکستان لیڈ کرتا ہے ابھی بھی لیڈ کرے گا، اور یہ گلوبل اسٹرائک میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پوری دنیا کے باضمیر لوگ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور 26 تاریخ کو میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ ناموں کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں تنظیم تاجران کی بات کروں، کاشف چودھری کی بات کروں، کہ انجمن تاجران اجمل بلوچ کی بات کروں، میں عتیق میر کی بات کروں یا رضوان عرفان کی بات کروں۔ ہر مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، ہر مظلوم کے لیے اپیل کر رہا ہوں، فلسطینیوں کے لیے کال دے رہا ہوں۔ سب کو منظور ہے؟ تشریف رکھیں۔ اس لیے اب اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ 26 اپریل کو ہڑتال ہوگی اور تاریخی ہڑتال ہوگی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا فتویٰ کیوں دیا گیا ہے۔ جہاد سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ جہاد سے صہیونیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب فلسطینی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود، کہ خیبر کو یاد کرو اے یہود کہ محمد کا لشکر آ رہا ہے، اور سوف نعود کہ وہ قریب پہنچنے والا ہے۔ اس لیے یہودیوں کو جہاد سے تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو جہاد کے تصور کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد کا تصور بہت واضح ہے۔ جہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ دشمن تمہاری سرزمین پہ قبضہ کرے، تم اس کے ساتھ لڑو اور ہتھیار جو کچھ بھی دستیاب ہے اس کے ساتھ لڑو۔ جہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ حکومتیں اعلان کریں اور ریاستیں جنگ لڑیں اور عوام ان کو سپورٹ کریں، اور جہاد جو بندوق سے نہیں کر سکتے، جو جا نہیں سکتے، جو پہنچ نہیں سکتے، ہم کیسے یہ جہاد کریں؟ میری بہنوں بتاؤ تم کیسے یہ جہاد کرو گی؟ تم ملین مارچ کرو گی۔ میرے بچوں تم کیسے آگے بڑھو گے؟ تم بائیکاٹ کرو گے اسرائیل کی مصنوعات کا، امریکہ کی مصنوعات کا، ان مصنوعات کا جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پھر کھلاڑی تم سے یہ پوچھیں گے، بڑے بڑے لوگ تم سے پوچھیں گے کہ گوگل بھی ان کا ہے، فیس بک بھی ان کا ہے، تو ہم کس چیز کا بائیکاٹ کریں؟ ہم جانتے ہیں دشمن کا کون سا ہتھیار دشمن کے خلاف استعمال کرنا ہے اور دشمن کی کون سی تجارت بند کرنی ہے۔ اس لیے یہ سب اپنی اپنی بکواسیں بند کریں اور قوم کو بائیکاٹ کرنے دیں۔ ان کو نقصان ہم پہنچا سکتے ہیں، ہم پہنچائیں گے، نہ بھی پہنچے تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنتوں میں جگہ عطا کرے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا۔ آپ بھی اپنے ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، آپ بھی اپنے ان غازیوں کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ بچے کٹ رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تو ہم کہیں گے کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، ہم میدان میں نکلے تھے، ہم سڑک پہ آئے تھے، ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، ہم نے بچوں کے دل و دماغ میں اپنی تاریخ کو اتارا تھا، ہم حماس سے محبت کرتے تھے اور امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کرتے تھے۔ حماس سے محبت کیجئے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے ایجنٹوں سے نفرت کیجئے اور اپنی جد و جہد کو تیز کیجئے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کہیں گے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے نکلے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے،
ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایجنٹوں کی باتوں کا جواب دیتے تھے جو اسرائیل کے حق میں یا بائیکاٹ کے خلاف یا جہاد کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ جب ہم یہ جواب دیں گے ہمیں توقع ہے کہ اللہ ہمارے اس عذر کو قبول کر لے گا۔ لہذا اپنی اس طاقت اس کو کمزور مت سمجھیے۔ انسانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نہتے لوگ بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں باطل پر روب طاری ہوتا ہے۔ اب یہ ملین مارچز کا سلسلہ چل پڑا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جائے گا، یہ گاؤں دیہاتوں میں جائے گا، یہ شہروں میں جائے گا، یہ پوری دنیا میں نکلے گا۔ اور میں ان اہل مغرب سے بھی کہ جو بعض امیر لوگ ہیں خاص طور پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو، کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو، پورے یورپ اور برطانیہ کے طلباء و طالبات کو جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ ان کا بھی نفقہ بند کر رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کہ یہ اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پر ہارورڈ یونیورسٹی کی اس نے امداد کو بند کر دیا ہے۔ یہ وہ سفاک ہیں، یہ وہ قاتل ہیں، یہ وہ دہشت گرد ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ ان سے بھی کچھ لینا ہے تو اپنی طاقت کو منوانا پڑے گا، اپنی بستیوں میں بھی تحریک کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہاں بندوق سے نہیں لڑیں گے، یہاں مسلمانوں کا یہ معاشرہ ہے، یہاں پر بم دھماکے نہیں کریں گے، لیکن پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے، ہر ظلم کی شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ ظلم اگر کسان کے ساتھ ہوگا تب بھی کھڑے ہوں گے، مزدور کے ساتھ ہوگا تب بھی کھڑے ہوں گے، طالب علم کے ساتھ ہوگا تب بھی کھڑے ہوں گے۔ ظلم اگر جاگیردار کریں گے تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، سرمایہ دار کریں گے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور اپنا اتحاد قائم کریں گے۔ جاگیرداروں کا اتحاد نہیں جو ان پارٹیوں کی صورت میں ہوتا رہا ہے، عوام کا اتحاد۔ جماعت اسلامی نے آپ کی میزبانی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کو اگر سیاسی فائدہ بھی ہوگا تو یہ پاکستان کا فائدہ ہے، یہ قوم کا فائدہ ہے، یہ امت کا فائدہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، ظالموں سے جان چھڑوائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔